ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ کا الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی گرامی پر۔ واجب الاحترام بھائیوں، ہماری اس دنیا میں لوگوں کے امراء بہت سے اصول و ضوابط، قواعد و دستور بناتے ہیں، جن کے بنانے کے بہت سے مقاصد ہیں۔ عمومی اعتبار سے کہ لوگ امن و امان میں رہیں، ان میں فتنہ فساد نہ ہو، ہر ایک قواعد و ضوابط کا پابند ہو۔ جو ان اصولوں کی، قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتا ہے اس کو پرامن شہری تصور کیا جاتا ہے، اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے، ان حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس کو حکومت کا باغی اور مجرم تصور کیا جاتا ہے۔ مزید اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سی ایسے جگہیں ہیں جہاں پر ہر ملک کے شہری کے لیے جانے کی اجازت ہے، پبلک پلیس ہیں، وہاں نہ آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے نہ چیکنگ دینی پڑتی ہے، آپ فری جا سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں اجازت بھی لینی ہوتی ہے اور چیکنگ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم بہت سے مقامات ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم چاہ کر بھی نہیں جا سکتے، لکھا ہوتا ہے کہ علاقہ ممنوع، وہاں ہم نہیں جا سکتے۔ وہاں ایک باڑ لگی ہوتی ہے، دیوار لگی ہوتی ہے، اور پھر وہاں پر ان تاروں میں کرنٹ بھی ہوتا ہے، انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ملکوں کے سرحدی علاقے ہوتے ہیں، وہاں جانا ممنوع ہوتا ہے۔ ہماری خواہش ہو دیکھنے کی، جانے کی، گھومنے کی، تب بھی ہم قریب نہیں جا سکتے۔ اسی طرح کچھ حکومت کے ادارے حساس ہوتے ہیں، دور سے لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، قریب آنے والے کو یا تصویر کھینچنے والے کو شوٹ کر دیا جائے گا۔ بھئی آپ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، جب ایک حکومت نے روک دیا تو آپ کو رک جانا ہے۔ یہ بادشاہوں کے، حکومت کے خاص علاقے ہیں، حساس ادارے، یہاں قریب آپ نے نہیں آنا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے دین میں، حرام بھی واضح ہے۔ صحیح اور غلط کی بڑی واضح پہچان بتا دی گئی ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان میں کچھ معاملات، کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں، جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، لیکن اہل علم رکھنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا دقیق چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مشتبہ ہے، یہ حلال، اس میں جانا چاہیے یا اس سے رکنا چاہیے، وہ اہل علم کو پتہ ہے۔ وہ بتائیں گے کہ فتویٰ کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے یا آپ نے اس میں داخل ہونا ہے۔ تو اللہ خود بتایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو شبہات چیزوں سے بچ جاتا ہے نا، اس میں داخل ہوں نہ ہوں، کوئی علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، فرمایا جو اس سے بچ جاتا ہے وہ اپنا دین بھی بچا لیتا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے۔ اور جو ان مشتبہ امور میں داخل ہو جاتا ہے وقع فی الحرام، وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے، اور جب حرام میں واقع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان ممنوع علاقوں میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الا وان لکل ملک حما، دنیا کے اندر بادشاہوں نے مخصوص چراگاہ، مخصوص علاقے، مخصوص ایریا، سیپریٹ ایریا بنا رکھے ہیں جو ممنوع ہوتے ہیں پبلک کے لیے، کہ یہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا بھی سرحدی علاقہ ہے، اس کا بھی ایریا ہے، اس کا بھی مخصوص ادارہ ہے جہاں مسلمانوں کا جانا ممنوع ہے۔ وہاں مسلمانوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں جانا چاہیے، منع کر دیا کہ اس طرف نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باڑ لگا دی ہے، ایک دیوار لگا دی ہے، اس کے اوپر کرامن کاتبین کیمرے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس رجسٹر ہے، قلم ہے کہ داخل کون ہونے والا ہے، کس وقت داخل ہو رہا ہے، کیوں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے اس طرف جو باڑ لگی ہے اس علاقے میں وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ،
اللہ کی جو مخصوص چراگاہ ہے، اللہ کا جو مخصوص علاقہ ہے، اللہ کا جو سیپریٹ ایریا ہے جس میں جانا ممنوع ہے، جو مسلمانوں کے لیے علاقہ ممنوع ہے، اس طرف گمراہیاں ہیں، ضلالت ہیں، شہوات ہیں، شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس طرف نہیں جانا۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، حرام کردہ چیزیں وہ بتا دی گئی ہیں کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ یہ ہیں، ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے، ایک باڑ لگا دی، دیوار لگا دی گئی ہے کہ اس طرف مسلمانوں نے نہیں آنا، شرک نہیں کرنا، بدعات کی طرف نہیں جانا، خرافات میں نہیں آنا، قتل نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی، لوٹ مار نہیں کرنی، یہ جتنے غلط کام ہیں، حرام کام ہیں، یہ نہیں کرنے، یہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُ، اللہ کی جو چراگاہ ہے، اللہ کا جو مخصوص ایریا ہے، یہ محارم ہے، حرام کردہ چیزیں ہیں۔ ہمارے سوچ میں، ہمارے نظریے کے مطابق حرام چیزیں صرف وہی ہوتی ہیں کہ جو ممنوع ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ممنوع چیزیں ہیں صرف وہی حرام ہے۔ قتل کرنا ممنوع ہے، شرک کرنا ممنوع ہے، جادوگری کرنا ممنوع ہے، لوٹ مار کرنا، چوری کرنا، یہ ساری چیزیں ممنوع۔ کسی کی عزت نفس پر ڈاکہ ڈالنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ ممنوع ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممنوع کام ہی صرف حرام ہے، جبکہ حرام کا مفہوم دین اسلام نے ذرا وسعت میں بیان کیا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں پر واجب اور فرض ہیں، اگر وہ بھی نہیں کرتے تو تب بھی یہ حرمت میں ہے، تب بھی حرام چیزوں میں، حرام کاموں میں ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھتے، حرام کام کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی، یہ مال ہے، آپ نہیں دیتے، آپ حرام کام میں۔ آپ حج بیت اللہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہر چیز میسر ہے، نہیں کرتے، سستی کرتے، حرام کام میں۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ بھی نہ کرنا جان بوجھ کر غفلت میں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح وہ اشیاء، وہ لوگ، وہ جگہیں اور وہ وقت کہ جن کو کسی نہ کسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقام دیا ہے، شرف دیا ہے، عزت و منزلت دی ہے، فضیلت دی ہے، اور مسلمانوں کو بتایا ہے کہ ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی حرمت کی پامالی نہیں کرنی، ان کا احترام واجب ہے، ان کی بے ادبی کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اسلام کے تاریخی مقدسات، کچھ ایسی چیزیں باقی ہیں، یا انبیاء اکرام کے کچھ آثار باقی ہوں، یا صحابہ اکرام کے کچھ چیزیں باقی ہوں، اور پتہ ہو کہ یہ مستند، یہ وہی چیزیں ہیں، اور کسی جگہ پر محفوظ ہوں، آپ اس کو دیکھ کر نظارہ کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کو کوئی عقیدتاً، کوئی ذات میں آپ کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتی، بس یہ ہے کہ خوشی ہوتی ہے کہ میں نے یہ دیکھ لیا۔ آپ اس کی دل سے عزت کریں، اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اسی طرح شخصیات ہیں، انبیاء اکرام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، اولیاء ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، ان کی عزت کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسی طرح وہ جگہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی فضیلت دی ہے، منزلت دی ہے، شرف دیا ہے، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، مسجد اقصیٰ کا حرم ہے، اور ہر جگہ جہاں جو مساجد تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہیں، وہ ان کی حرمت ہے، ان کی عزت اور تعظیم اور تکریم کرنا فرض اور واجب ہے۔ ان کی حرمت کی پامالی نہیں کی جا سکتی، بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح وہ اوقات بھی، وہ لمحے بھی، وہ دن اور وہ مہینے بھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا کہا ہے، ان کی حرمت کی پامالی نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، ان کی توہین نہیں کرنی۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 4 مہینوں حرمت والے رکھے ہیں۔ آپ ان کی بے عزتی، بے حرمتی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے۔ آپ ان میں کوئی ایسے کام نہیں کر سکتے جس سے ان کی حرمت پامال ہو۔ اس میں سے ایک مہینہ رجب ہے۔ رجب کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی حرمت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نص سے برقرار رکھا ہے، اور آپ ان کی عزت، تعظیم اور توقیر کا اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام سے قبل جو جاہلیت کے جاہل لوگ تھے، مشرک لوگ تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں کی روایات ہیں، انہوں نے انبیاء سے سنا ہے۔ انبیاء نے یہ سکھایا ہے کہ یہ 4 مہینے اللہ کے مخصوص مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ بھی اپنی جنگیں، اپنا قتال، اپنا جدال، اپنے معاملات، فتنہ فساد سب روک دیتے،
4 مہینے مزے سے آرام سے گھر میں بیٹھتے ہیں کہ ان میں کم از کم ان کی حرمت کو پامال نہیں کرنا. یہ ہم نے بڑوں سے سنا ہے, انبیاء سے سنا ہے. اس قدر اچھا ان کی حرمت, ان کی تعظیم سمجھنی ہو تو آپ اس بات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینے ہماری زندگی میں شامل ہوں, ہمیں یہ تصور کرنا چاہیے کہ ہم حرم میں داخل ہو گئے, کیونکہ جتنی حرمت حرم مکی یا حرم مدنی کی ہے اتنی ہی حرمت یا اس سے زیادہ حرمت ان مہینوں کی ہے. تصور کر رہے ہیں کہ کوئی شخص کعبہ کے اندر داخل ہو, اس کا دل کرے گا کہ میں بدنظری کروں, اس کا دل کرے گا کہ میں یہاں جن خواتین کے چہروں پر پردہ نہیں, میں ان کو دیکھوں تاکوں, ان کی ویڈیو تصویر بناؤں. اس کا دل کرے گا میں کسی سے چھیڑ چھاڑ کروں, یا اس کا دل کرے گا کہ میں اپنے ہوٹل پر جا کر میں کسی سے دھوکہ فراڈ یا لڑائی جھگڑا کروں, یا یہاں میں کوئی غلط یا یہاں رہتے ہوئے نماز چھوڑ دوں, یا یہاں رہتے ہوئے میں قربانی نہ دوں. کسی کا بھی دل کیوں؟ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرمت والی جگہ ہے, یہاں پر گناہ نہیں کرنا, گناہ ہوگا تو وہ گناہ زیادہ بڑا گناہ تصور ہوگا کہ ہم حرم میں داخل ہیں. حرم کی عزت کرنی چاہیے, ہم اس کی حرمت کو پامال نہیں کرتے. جتنی حرمت بیت اللہ کے اندر یا بیت اللہ جو حرم مکی ہے, حرم مدنی, جتنی حرمت ان کی ہے اتنی ہی حرمت ان مہینوں کی ہے. اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عرب اشہر حرم ہے, اس کے اندر ایک ہی اللہ تعالیٰ نے چیز کہی ہے, فلا تظلموا فیہن انفسکم, تم اپنے جانوں پر کسی قسم کو ظلم نہیں کر سکتے ان مہینوں میں. ظلم کیسے نہیں کر سکتے؟ علامہ جلال الدین سیوطی وہ تفسیر جلالین میں ایک متفقہ قول لکھتے ہیں کہ اس ظلم سے کیا مراد ہے, اپنی جانوں پر ظلم. انہوں نے لکھا کہ اس ظلم سے مراد گناہ اور معاصی کا ارتکاب کرنا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان مہینوں کے اندر گناہ اور معاصی کا ارتکاب نہیں کرنا. کیوں؟ ان مہینوں میں جس طرح نیک کام کرنے سے اجر بڑھ جاتا ہے, ویسے برائی کرنے سے جرم بھی بڑھ جاتا ہے, گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. اس لیے ان مہینوں کے اندر جرم کرنا, گناہ کرنا, وہ ایک گناہ زیادہ گناہ تصور ہوگا. اپنی جانوں پر یہ خواہ ظلم مت کرو. فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے رجب اس مہینے میں آپ اس کی تاریخ پڑھیں. آج کل تو بڑا آسان ہے, آپ گوگل پر لکھیے خرافات رجب, آپ کو سینکڑوں ورڈز اب ملیں گے کہ جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ رجب کے اندر لوگ کن کن خرافات میں شامل ہیں, کس طرح کی بدعات میں شامل ہیں. اہل علم جو اپنے آپ کو علماء کہلواتے ہیں وہ لوگوں کو زبردستی بلواتے ہیں, محفلیں قائم کرنا, مخصوص دنوں میں قیام اللیل کرنا, مخصوص راتوں میں قیام اللیل کرنا, مخصوص دنوں کے روزے رکھنا, ان کی فضیلتیں بیان کرنا, جن کا قرآن و حدیث میں کسی قسم کو کوئی وجود نہیں ہے. خرافاتی مہینہ بنا دیا اس کو, مقدس مہینے کو. لوگ خرافات میں, اس اسلامی اعتبار سے بھی لوگ خرافات میں لگے ہیں, اور سیاسی اعتبار سے بھی لوگ خرافات میں اور فتنوں میں پڑے ہوئے ہیں. جس گلی سے گزرو, جس بازار سے گزرو, گانے لگے ہوئے, جہاں سے گزرو بڑے بڑے میوزک کے ڈیک لگے ہوئے, سارا دن آفس میں, دکانوں میں گانے بج رہے ہیں, الیکشن ہو رہے ہیں. اس مہینے کی حرمت کے تقدس کی کوئی خیال نہیں کیا جا رہا. گاڑیوں پر دیکھو, لوگ گاڑیوں کے ساؤنڈ اونچے کر کے روڈوں پر بھاگ رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں. شہروں میں دیکھو تو لوگ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں, ساتھ پیچھے چھوٹے چھوٹے ڈیگ لگائے ہوئے ہیں. جہاں کہیں دیکھو کوئی ناچ رہا ہے, کوئی گانے بجا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کسی کو ذرا خیال نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس اور حرمت والا مہینہ ہے رجب, کہ جس کی حرمت کی پامالی تو ان جاہل مشرکوں نے بھی نہیں کی. اور اسلامی اعتبار سے تاریخ بعض لوگ سمجھتے ہیں, بلکہ سمجھتے کیا ہیں, بعض لوگ کرتے ہیں, رجب کے آنے سے پہلے ہی عمرے کی ٹکٹیں بک کرانا شروع کر دیں. کب سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنا بڑا ثواب ہے, کثرت سے لوگ اس مہینے میں بھاگتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں رجب میں ایک عمرہ بھی نہیں کیا, ایک عمرہ بھی آپ نے رجب میں نہیں کیا.
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کے اندر عمرہ کرنا بڑا افضل ہے اور سارے کے سارے لوگ بھاگنا شروع کر دیں۔ رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہے، ابھی پہلے جو رجب کے مہینے کی جو رات ہوتی ہے، جمعے کی رات ہوتی ہے، اس رات میں مولانا حضرات لوگوں کو جمع کر دیتے ہیں، آج صلاۃ الرغائب پڑھی جائے گی، باہر سپیکر کھل جاتے ہیں۔ یہ کون سی صلاۃ الرغائب ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے پڑھا ہے اس کو؟ صحابہ اکرام سے کی ثبوت ہے؟ اس کے متعلق علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ 400 سال تک رسول اللہ کے جانے کے بعد 400 سال تک نہ ہم نے اسلامی کتابوں میں دیکھا اس کو، نہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، نہ ہم نے محدثین سے روایت کر، 400 ہجری کے بعد اس صلاۃ الرغائب کے نماز کے آثار نکلنا شروع ہوئے ہیں۔ اور علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ہمارے دور کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان کا اتفاق ہے اس بات پر، هذه الصلاۃ بدعۃ عند جمہور العلماء، ہمارے اس زمانے کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب کے ہاں یہ نماز بدعت تصور کی جاتی ہے کہ اس کا سنت سے کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی دن گزرتے ہیں علماء دعوت دیتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ راتوں کو کچھ مخصوص راتیں قائم کی ہیں کہ ان مخصوص راتوں میں قیام اللیل ہونا چاہیے، رات کو اٹھ کر تہجد کی عام آپ روٹین سے تہجد کی نماز پڑھیں، بہت افضل ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جو جنتی لوگ ہیں، جنتی لوگوں کی ایک علامت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تھوڑی دیر رات کو سوتے ہیں اور تھوڑی دیر رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر ان کی کمر بستر پہ ہوتی ہے اور تھوڑی دیر ان کے کمر بستر سے جدا ہو کر اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر قیام اللیل سے متعلق جتنی بھی روایتیں میرے سامنے آئی ہیں، جتنی بھی روایتیں میں نے چیک کی ہیں، سب کے سب جھوٹ ہیں اور رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے سب کے سب بہتان ہیں۔ کوئی ایک روایت بھی میں جس کے بارے میں کہوں کہ اس کے بارے میں کہا جائے حسن ہے، اس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ درست ہے، کسی ایک روایت، کسی ایک حدیث کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا۔ اور پھر روزے رکھنا، نفلی روزے رکھیں، بڑا ثواب ہے، سوموار جمعرات کا روزہ رکھیں، بڑا ثواب ہے، لیکن اس نیت سے آپ رکھیں کہ رجب کا مہینہ ہے۔ ہاں، رجب کا مہینہ یہ حرمت والے مہینوں سے ہے، کوئی شخص اس اعتبار سے رکھے مہینہ اس نیت سے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، میں اس نیت سے روزہ رکھتا ہوں، افضل ہے، رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح رکھنا کہ رسول اللہ نے اس میں کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس میں رکھنا سنت ہے، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اس طرح کی جھوٹی روایت کوئی ایک دو نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب فتح الباری کے جو شرح لکھنے والے ہیں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دی، تبیین العجب فی فضائل رجب، کہ رجب کی فضیلت میں بیان کردہ احادیث کی فضیلت پہ تعجب ہے، نام کتاب کا رکھا تبیین العجب، کہ اس وضاحت پر عجب چیز ہے، عجیب ہے وہ وضاحت کہ جو فضیلت آئی ہے رجب کے مہینوں کے بارے میں، پوری کتاب لکھ دی اور کہا کہ جتنی میں نے احادیث میرے علم میں آئی ہیں ساری کی ساری یہ موجود ہیں، کسی کو بنانے والا رافضی ہے، کسی کو لکھنے والا بدعتی ہے، کسی کو لکھنے والا واہی ہے، ہر روایت کے اندر اتنی بڑی قباحت موجود ہے کہ اس کو کوئی عالم بیان نہیں کر سکتا۔ پوری کتاب اس کے بارے میں لکھی۔ علامہ شوکانی لکھتے ہیں کہ وہ روایات میں نے دیکھی تو مجھے پتہ لگا کہ ساری کی ساری واہی روایات ہیں۔ علامہ ابن جوزر کہتے ہیں کہ بناوٹی روایت یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی سارا دن بیٹھا ہے اور اس نے بیٹھ کر وہ روایات جوڑ کے لکھی ہیں اور ساری اس کے رجب کے اندر روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے ساری کی ساری لکھ ڈالی۔ اور پھر اگلی جو خرافات ہوتی ہے جس کو تاریخی کتابوں میں معاجن رجب کہا جاتا ہے، معاجن رجب کو ہماری زبان میں کہتے ہیں 22 رجب کے کنڈے۔ 22 رجب کے کنڈوں کے پیچھے جو آج رات کو مغرب کے بعد 22 رجب شروع ہو جائے گی، اس رات میں جو لوگ مٹی کے برتن خرید کر لاتے ہیں اس میں میٹھا ڈالتے ہیں، پھر رات کو دسترخوان بچھا کر رکھ دیتے ہیں، صبح پھر اسے ناشتہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہم کنڈے دے رہے ہیں۔
ان کنڈوں کے پیچھے جو کہانی ہے اس کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس کہانی میں کو لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا صرف اور صرف عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو بڑی شخصیات ہیں، جو مایہ شخصیات ہیں، کوئی بھی شخصیت فوت ہوئی ہے یا کوئی بھی شخصیت پیدا ہوئی ہے، اس دن ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نیاز نظر دینی ہے۔ کوئی فوت ہوا تب بھی نیاز دینی ہے، کوئی پیدا ہوا تو تب بھی نیاز دینی ہے۔ اس حوالے سے ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے تھے، جو امام باقر کے بیٹے ہیں، زین العابدین کے پوتے ہیں، حضرت حسین کے پڑپوتے ہیں، ان کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اس ولادت کی خوشی میں ہم یہ کھانا تقسیم کرتے ہیں، میٹھا تقسیم کرتے ہیں۔ جبکہ کتب احادیث اٹھائیں اور جو تحقیقی کتابیں ہیں، ساری کتابیں کھنگال دیں، ان کی ولادت یا شوال میں ملتی ہیں یا پھر رمضان میں، کسی نے ربیع الثانی، کسی نے ربیع الاول لکھا ہے۔ نہ اس میں ولادت ہے اور نہ ہی اس کے اندر ان کی وفات ہے، لیکن اس رات کو کنڈے بنائے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی لکھی ہوئی ہے نا، اس کہانی کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ جو کنڈے بنا کر تقسیم کرے گا اس کی بڑی سے بڑی مشکل حل ہو جائے گی۔ وہ جو ایک بڑی لکڑہارے کی تفصیلی کہانی ہے کہ جو اس کا مین مقصد لب لباب اس میں یہ ہے کہ جو کنڈوں کو تقسیم کرے گا اس کی معاشی حالت درست ہو جائے گی، اس کی بڑی بڑی پریشانی حل ہو جائے گی، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ وزیر کی بیوی بھی ہوگی تو وہ مانگنے پہ آ جائے گی۔ اس کہانی کے اندر یہی ہے، اور وہ اس میں ذکر کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے نام کے کنڈے دے گا اور پھر میرے توسل سے مرادیں مانگے گا اس کی مرادیں پوری ہوں گی، اگر پوری نہ ہوئی تو قیامت کے دن میرا دامن اور اس کا ہاتھ ہوگا۔ پوری کہانی کے اندر یہ چیزیں ذکر ہیں، بہت سی قباحتیں ہیں اس کے اندر، جبکہ اتنا تو کم از کم تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں رامپور کے اندر امیر مینیائی لکھنوی کے خاندان سے ہوئی، اور اس کے پیچھے جو داستانیں عجیب ہیں اس کو لکھنے والا بھی منشی جمیل احمدی ہے۔ یہ جو لکڑہارے کی ساری کہانی ہے نا، یہ 1906 کے پیچھے کسی کو نہیں ملے گی۔ 1906 کے اندر یہ لکھی گئی اور اس کے بعد اس کی دعوت کا پرچار شروع، اور وہ شیعہ نواز انسان تھا، اور جو لکھنوی خاندان سے تھا وہ بھی شیعہ نواز تھے۔ تو ان لوگوں نے اس رسم کو شروع کیا ہے، اس کے بعد اس کے آثار ملتے ہیں جس کا نام معاجن رجب رکھ دیا گیا کہ اس رات کو۔ اور دوسری بات کہ یہ جو کنڈے ہیں، بعض اکثر علماء کو میں نے سنا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے جشن کی خوشی میں نکالتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حقیقت ہوگی۔ جیسے کچھ علماء، احسن الفتاوی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے علماء نے، اور فتاوی ہند ہے اس کے اندر علماء نے لکھا ہے، لیکن کوئی مستند تاریخی روایت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں بھی علماء لکھتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں تحقیقی کوئی بات اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ ان لوگوں کی جو اساس عقیدے کی بنیاد ہے وہ تقی اور جھوٹ پر ہے۔ کسی چیز کی کوئی وضاحت ہو نا، سچ ہو تو ہم لکھیں نا، جب کسی چیز کے بارے میں سچ ہے ہی نہیں تو ہم کس طرح لکھ سکتے ہیں کہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہمارے کیلنڈر نکلتے ہیں، جنتریاں نکلتی ہیں، اس طرح شیعہ رافضیوں کی جنتریاں جو نکلتی ہیں اس کے اندر دو کلر ہیں، ایک ریڈ کلر ہوتا ہے، بعض دنوں میں ریڈ کھانے ہوتے ہیں، اور ایک بلیک کلر ہوتا ہے۔ تو بلیک کلر میں جہاں پر 22 رجب آتا ہے وہاں پر ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے یوم مرگ معاویہ، کہ اس دن معاویہ مرا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس جنتری کے اندر بھی، کیلنڈر کے اندر بھی۔ تو اس خوشی میں ان علماء نے لکھا کہ ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگ اس رات کو اپنے گھروں میں جشن منایا کرتے تھے، اور کوئی بھی شیعہ اپنے گھر سے یہ کنڈوں کے جو کھانے ہوتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکالتا۔ یہ جتنے گلی محلوں میں آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سنیوں کے لوگ، سنی گھرانوں سے یہ کنڈے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، شیعہ لوگ کبھی نہیں نکال کے دیتے، وہ اپنے گھروں میں راتوں رات کرتے ہیں، صبح کھا لیتے ہیں۔ دن کو پکا کر تقسیم کرنا یہ تو سنیوں کے اندر آ گیا ہے، دیکھا دیکھی۔ لہٰذا اس چیز میں قباحت ہے، علماء نے قباحتیں ذکر کی ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کی حرمت اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید سے نص سے ثابت ہے، اس میں خرافاتی کام نہیں کرنے چاہیے، بدعتی کام نہیں کرنے چاہیے،
اور پھر خاص کر ایک صحابی کے بغض میں جو جس کام کی ابتدا کی ہو اس میں کم از کم مشارکت نہیں کرنی چاہیے، مسلمانوں کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر دوسری قباحت اس میں یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں کہ یہ کھانا، یہ کھیر، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ جعفر صادق کے نام کی ہیں، اللہ کے نام کی نہیں ہیں، یہ غیر اللہ کی نیاز ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جس طرح خنزیر تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، جس طرح جانور کا بہتا ہوا خون تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے علاوہ کسی کا نام کی چیز دی جائے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ آیت ایک ہی ہے، ایک ہی آیت میں حرمت علیکم المیتہ، جیسے مردہ جانور تم نہیں کھا سکتے، اسلام کہتا ہے کہ مردہ جانور نہیں کھانا، اسلام کہتا ہے کہ جانور کا بہتا ہوا خون جو جم جائے، جو نہ بھی جمع اس کو جما کر تم نہیں کھا سکتے۔ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم خنزیر نہیں کھا سکتے، اسلام کہتا ہے کہ تم سود نہیں کھا سکتے۔ جیسے یہ قرآن کہتا ہے یہ چیزیں تم نہیں کھا سکتے، ویسے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو چیز اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی دی جائے وہ بھی تم نہیں کھا سکتے۔ وہ کھانا اگرچہ حلال ہے لیکن اس کا کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ فی نفس کھانا حلال ہوتا ہے، چاول ہے حلال ہے، کھانا روٹی حلال ہے، لیکن تمہارے لیے کھانا حلال نہیں، کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے دی جا رہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں، بعض بھائی کہتے ہیں کہ پڑوسی ہے، پڑوسی کا دل رکھنے کے لیے وصول کر لیں، پڑوسی کا دل رکھنے کے لیے وصول کر لیں ہم۔ بھئی ایک طرف پڑوسی کا آپ نے دل رکھنا ہے، دوسری طرف آپ نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی ہے۔ آپ بغض صحابی کے جشن پر کھانا تقسیم ہونے والا قبول کر کے اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں یا لوگوں کو راضی کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا معاملہ جب بھی آ جائے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنا، کبھی ایسا مت کرنا۔ یہ اصول ہے کہ خالق کی ناراضگی آ رہی ہو اور مخلوق خوش ہو، مخلوق کی خوشی ہو مقصود ہو، تو ایسا معاملہ جب بھی آ جائے تو اس میں آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے، مخلوق چاہے ناراض ہو جائے۔ آپ گھر میں یہ وصول بھی نہیں کر کے لے جائیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم کھانا وصول کر رہے تھے، ناراض نہیں ہوں گے، ہم اوپر چڑیوں کووں کو ڈال دیں گے، اوپر چھت پر کھانا پھینک دیں گے، آپ کھانے کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بتائیں، اگر وہ ایک صحابی کے بغض میں، صحابی کی عداوت میں، اس کے وفات کی جشن میں کھانا تقسیم کر سکتا ہے تو کیا ہم صحابہ اکرام کی محبت میں وہ کھانا واپس نہیں کر سکتے؟ کیا ہم صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی محبت میں، ایمان والوں کی محبت میں، جو ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے مرشدین ہیں، ان کی حمایت اور تائید میں، اپنے ایمان کی حفاظت میں ان کے کھانا واپس نہیں کر سکتے؟ ان کو سمجھا نہیں سکتے یہ جو کھانا تم لے کر آئے ہو فی نفسی حلال ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن جس نام سے آپ دے رہے ہیں، جو چیز آپ تقسیم کریں اسلام میں حرام ہے۔ من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نظر مانے، اس کی نظر کو وہ اس کو چاہیے کہ وہ نظر پوری کرے۔ ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصی، جو اللہ کی معصیت میں نظر مانے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معصیت کی نظر نہ پوری کرے، اور اگر ایسی نظر سامنے آتی ہے تو اس میں آپ مشارکت نہیں کر سکتے، اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے کام میں مسلمان کسی دوسرے انسان سے کوئی تعاون نہیں کرے۔ اس لیے، اور چوتھی قباحت اس میں پتہ کیا کہ امام جعفر صادق جو رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کی آل میں سے ہیں، ان پر تہمت لگائی گئی ہے، تہمت کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ تم میرے توسل سے، میرا نام لے کر، میرا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مراد مانگو، تم میرا۔ اب یہ اللہ کے رسول کے جو بیان کردہ دین ہے اس کے صریحاً مخالفت ہے۔ کیا اہل بیت کو کوئی فرد دین کس طرح مخالفت میں کہہ سکتا ہے؟ یہ ان پر ان لوگوں نے تہمت لگائی۔ تو اس طرح کے جتنے بھی خرافات ہیں، غیر مستند اعمال ہیں، ان اعمال کو کر کے باقی جو تھوڑے بہت ہمارے پاس نیک اعمال ہیں ان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے تو قرآن مجید کہتا ہے نا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، اگر نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال کو برباد کر دیے جائیں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، عاملۃ ناصبہ،
عمل کر کر کے چکنا چور ہوئے ہوں گے، دنیا میں ساری زندگی عمل کیے ہیں، چکنا چور ہو گئے، ساری زندگی تھکا دی ہے عمل کرنے میں، روزے رکھنے میں، نمازیں پڑھنے میں، قیام اللیل کرنے میں، لیکن ایسے طریقے سے کیے ہیں کہ جس طریقے سے میرے رسول میرے حبیب نے نہیں بتایا۔ فرمایا کہ یہ نیک عمل کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر آنے والے لوگوں کو تسلا نارن حامیہ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کو اس طرف جہنم کے راستے کی طرف لے جاؤ۔ رسول اللہ فرمائیں گے کہ کچھ لوگ، میں جب لوگوں کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا تو کچھ لوگ میرے سامنے سے آ رہے ہوں گے، میں پہچان جاؤں گا میرے امتی ہیں، لیکن دیوار لگا دی جائے گی، بند کر روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ امتی آنے دو، یہ میری امت ہے آنے دو، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں، انک لا تدری ما احدث بعدک، اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین کے ساتھ کیا کیا، کیسی کیسی انہوں نے عبادات، کیسی کیسا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمائیں کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دفعہ دور کر دو، دور لے جاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی تھیں، یہ میرے قریب، میرے ہاتھ سے حوض کوثر تو کیا ہے، میرے قریب نہیں آنے دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا